إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم حاضرین، قرآن مجید کے درس کی اس محفل میں آپ اور ہم سب پھر ایک بار حاضر ہیں، اور یہ ہفتہ واری درس قرآن کریم جو ہر اتوار کو نماز ظہر کے بعد بزرگوں کی سرپرستی میں، یعنی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ الحسنی والحسینی قادری مدد العالی سجادہ نشین بارگاہ ٹیکمال و صدر کل ہند جمعیت المشائخ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب بطور مہمان خصوصی، اور جناب سید یامین قادری سید پاشا صاحب متولی مسجد حاضہ کی نظامت اور ان کے انتظامات کی نگرانی میں ہم ہر اتوار کو قرآن مجید کے درس مبارک کی اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ آج پھر سے ہم ایک مرتبہ حاضر ہیں، اور قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، جن کا تعلق 24ویں پارے سے ہے، اور 24ویں پارے میں ایک سورہ زمر کا بھی حصہ ہے، ایک سورہ مومن بھی ہے، اور اس کے بعد ایک سورہ حامیم السجدہ بھی ہے۔ تو میں نے سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 یہ 4 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ مزید کہنے اور سننے سے قبل ایک بار بآواز بلند آپ اور ہم سب مل کر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم دیا، بہت سارے کاموں سے روکا ہے، رکنے کا حکم دیا ہے، بہت ساری دعائیں بھی بتائی ہیں، بہت سارے واقعات بھی لکھے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں جو ہمارے لیے دنیا میں اعمال خیر اور ایمان کی برکتیں پانے کا ذریعہ بنتی ہیں، آخرت میں اپنی ترقی اور آخرت میں اونچے مقام و مرتبہ پانے کا اس میں ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں آج کے درس میں ہم سننے جا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالی ایک بہت ہی عظیم نعمت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ نعمت یعنی اللہ کا انعام، انعام یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے ہم نوازے گئے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ تو آج کی گفتگو میں اس نعمت کا ذکر کرنے جو جا رہے ہیں، اس کا نام ہے استقامت۔ استقامت یہ ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں عوام الناس اس لفظ کو سنتی ضرور ہے، لیکن اس پر پوری طرح واقفیت تھوڑا سا علم رکھنے والوں کو اچھے انداز میں ہوتی ہے۔ آج اسی کی کچھ تفصیل ہم ان آیات کی روشنی میں سننے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو رب مان لیا، ثم پھر استقاموا، اس کے بعد استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور آ کر ان سے یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، کہ تم ڈرو گھبراؤ نہیں۔ ان بندوں سے کہتے ہیں جو استقامت والے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غم رنج اور حزن و ملال کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب تکلیف فکر کے معنی میں ہے، غم حزن ملال۔ لا تخافوا، نہ خوف کی ضرورت ہے تمہیں، نہ غم کی ضرورت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور وہ لوگ کیا کریں گے؟ آ کے جنت کی خوشخبری سنائیں، فرشتے آ کے، وہ جنت التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو پوری آیت مکمل ہو گئی۔ بے شک وہ لوگ جن کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب ماننے کے بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد ثم استقاموا، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
اور ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہ جنت کی خوشخبری ہو جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم فرشتے کہتے ہیں اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، ہمدم ہیں. اور وَلَكُمْ فِيهَا، جس جنت میں تم کو بھیجا جائے گا اس میں تمہارے لیے کیا کچھ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ہوگا اس میں جنت میں ما تشتہی، جو کچھ تمہاری خواہش ہو. اشتہا یہ بھی عربی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ڈیمانڈ ہونا، خواہش ہونا، ہمارے اندر سے جسم میں سے خواہش، کھانا، پانی، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، یا کچھ اور قسم کی جو ہے ہماری خواہشات ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو کچھ تم اس وقت چاہو گے، تمہاری جو چاہت ہوگی، تمہارا جسم جو ڈیمانڈ کرے گا، جو مطالبہ کرے گا، وہ کچھ وہاں ہوگا. اور وہ چیز ہوگی جسے تم انفسکم، تمہاری جانیں وہاں جو مانگیں گی ان کو وہاں پہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے، اے استقامت پر قائم رہنے والوں، تمہارے لیے فیہا، اس میں ہوگی ما تدعون، جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا تھا سب ہوگا. کیا کیا وعدہ کیا گیا تھا دیکھتے ہیں. اس کے بعد تو ایک ایسی بات وہاں کے دی گئی، نزلا من غفور الرحیم. وہاں پر غفور اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام. غفور الرحیم اس کا مطلب ہوتا ہے خوب بخشنے والا، بے حد مہربانی فرمانے والا. ایسے غفور الرحیم رب کی طرف سے نزولن، تمہارے لیے وہاں مہمان نوازی ہوگی. تمہاری اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی. بھائی اللہ جب میزبان ہو، اللہ جب ہوسٹ ہو، تو ان بندوں کو کیا کیا نعمتوں سے نوازے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے کہ وہاں ایسی چیزیں ہوں گی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، جس کو کسی کان نے سنا نہ ہوگا، جس کا کسی نے تصور نہ کیا ہوگا. ایسی چیزیں ہوں گی. اب اوپر کی ایک آیت میں ہم کو استقامت کی بات معلوم ہے، اس کے بعد اس استقامت کا بدلہ، استقامت کا جو ثواب، جو ہم کو اس کی جزا، ریوارڈ ملے گا، وہ بتا دیا گیا کہ فرشتے آپ کے دنیا آخرت میں سب آپ کے دوست بن جائیں گے اور آپ کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور بھی جنت کی بشارت ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ جو آپ چاہیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور اللہ کی طرف سے آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی. وہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام. اب اللہ کے صفاتی ناموں میں آپ دیکھتے ہیں ایک نام ہے جبار و قہار بھی ہے، غضب والا، زبردست، جبر والا. لیکن اللہ یہاں نہیں فرما رہا نزولم من جبارین و قہارین، نہیں بتا رہا، فرما رہا نزولم من غفور رحیم، بخشنے والا مہربان. جب بخشنے والا مہربان بن کر اللہ آپ کی مہمان نوازی کرے گا تو کیا کچھ عطا نہیں فرمائے گا. رحیم بن کر اللہ تعالیٰ، اللہ رحیم ہے، اس کی شان رحیمی وہاں نظر آئے گی، شان غفوری وہاں نظر آئے گی، تو کیا کچھ آپ کو سرفراز فرمائے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن ان سب چیزوں کو ماننے، یقین کرنے سے پہلے ہمارے اندر ایمان کی، اسلام کی صحیح جو تصویر ہے وہ دل و دماغ میں بیٹھنا ضروری ہے. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جس ماحول کو تبدیل کیا، کوئی مانتے نہ تھے، مرنے کے بعد اٹھنا کسی کو قبول نہ تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. جسم میں مر جانے کے بعد جان پڑے گی، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے،
اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جنت دوزخ کا مرحلہ آنے والا، اس بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے۔ خدا کو اللہ کے حبیب نے، ہمارے آقا نے کس طرح محنت کی ہوگی ان دماغوں میں، کیسے محنت کے ذریعے یہ کانسیپٹ ڈالا کہ نہیں صاحب ہماری زندگی صرف آنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی بچے کمانا عیش کرنا مر جانا نہیں ہے۔ یہ بات سرکار نے کتنی محنت کی، اور ایک کے بعد ایک لوگ داخل ہوتے گئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کے باوجود وہ اس پر ثابت قدم رہے، اور آج تک بھی کامیاب لوگ وہی ہیں جنہیں استقامت نصیب ہوئی۔ استقامت پہ آ رہے ہیں ہم، لیکن شروع میں آیا تھا استقامت کا ذکر، آخری پھر ایک آیت پڑھ دیتا ہوں میں، اس سے ایک اور بات واضح ہو جائے گی۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور اس سے بہتر کس کا قول ہوگا، اس سے زیادہ حسین کس کا قول ہوگا، اس بندے کے قول سے زیادہ کس کی بات پیاری ہوگی، کس کا کہا پیارا ہوگا، جو یہ کہے، کیا کہے، دعا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف بلائے، اور وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے، وقال، اور کہے اننی من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ اوپر کی آیت میں استقامت کا لفظ آیا، نیچے کی آیت میں احسن قول، دعا الی اللہ، اعمال صالحہ، اور مسلمان بننا۔ یہ آج میں نے جو 4 آیتیں پڑھی ہیں، اس کی پہلی آیت کا پہلا حصہ ہمیں غور و فکر پر ابھارتا ہے، اور آج تلاوت کردہ آخری آیت کا پورا حصہ ہماری گفتگو کا آج محور ہوگا، اس لیے کہ جو چیزیں استقامت کی وجہ سے ہمیں ملنے والی ہیں اس کا ذکر کیا اللہ نے، فرشتے آئیں گے، خوشخبری دی جائے گی، ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، جنت کی بشارت، جو کچھ آپ کو وعدہ کیا گیا ملے گا، اور کہا جائے گا کہ ہم تمہارے دوست ہیں، یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہے، جو کچھ تو آپ کہیں گے صاحب یہ سب تو وہاں ہیں، یہاں کا بولیے، تو یہاں کی بات ہم کو کیا کرنا ہے، یہ وہاں جانے کے بعد، جنت تو وہاں جانے کے بعد ملنے والی ہے، تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسا رہنا ہے، یہ بہت اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، کس کے؟ مسلمانوں کے۔ کس اعتبار سے؟ تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اعمال خیر کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، دن بدن۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، صرف دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم کو ایسا بنا دے، ہم کو ایسا بنا دے، ہم مطلب ہمارے جیسے لوگ، ورنہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں اللہ نے جن کو چن لیا ہے اور جو کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھ لینی ہے کہ ہمیں کام بھی کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنا ہے۔ اگر ہم نے صرف دعا کو مقصد بنا لیا، بے شک دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا کرنا ہے، لیکن بہت سارے کاموں کے سلسلے میں ہم صرف دعا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہی دعا تو کر دیا ہمیں، کام کیا کرے آپ؟ پریکٹیکلی آپ کیا اس کے لیے اقدامات اٹھائے، کیا اسٹیپس لیے، وہ لینے کے بعد دعا کریے آپ۔ اگر عملی طور پر دیکھیں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے اور بولیں گے میں دعا کریے، آپ دعا کریے، میں بے شک دعا اثر کرتی ہے، لیکن کب؟ ایک شاعر نے کہا کہ قدرت بھی کرم فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ انسان کی کوشش ہو، ہم اگر ایگزام نہیں لکھیں گے، ایگزام اٹیمپٹ ہی نہیں کریں گے اور بولیں گے بھائی ذرا دعا کرو پاس ہو جاؤ، نادانی سی بات ہے۔ کام کیا کیا ہم نے اگر محنت کی، اچھی طرح سے پریپیئر ہوئے اور پوری طرح امانت داری کے ساتھ اس کے اوپر کام کرتے رہے، اور اس کے بعد جب وقت آیا امتحان دیے، امتحان میں بھی اچھا پرفارمنس کیے، اس کے بعد اب دعا کا نمبر آتا ہے، بھائی میرے ہاتھ میں جو تھا وہ سب میں نے کر لیا، اب باری ہے دعا کی۔ کچھ بھی نہ کرتے ہوئے خالی دعا کرتے رہیں تو اس کا جواب ایک
صاحب نے بڑے اچھے انداز میں دیا، کہا کہ اگر دعا کام کے بغیر، محنت کے بغیر، عمل کے بغیر، اسٹرگل کے بغیر دعا اہمیت والی ہوتی تو مجھے بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ کس کی دعا سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے؟ بولے رسول اللہ کی دعا سے بڑھ کے کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک جگہ بیٹھ جاتے اور دعا کرتے رہتے، مکے یا مدینے میں دعا کرتے، یا اللہ بس مسلمان بنا دے، یا اللہ بس وہ کر دے، یا اللہ بس وہ کر دے۔ تو میرے آقا سب کے لیے نمونہ ہے، تو صرف دعائیں نہیں کی، دعائیں بھی کی میرے آقا نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں، پریکٹیکل فیلڈ میں کیا کچھ کیا آپ نے؟ اگر دعا ہی سب کچھ ہوتی تو نہ بدر ہوتی، نہ بدر کی جنگ ہوتی، نہ احد کی جنگ ہوتی، نہ مکے کے مشکلات سہنا پڑتا، نہ مدینے کے قدم قدم پہ احکامات پر عمل کے لیے راغب کرنا پڑتا۔ کچھ نہ، خالی دعا، خالی دعا۔ آج کے دور میں ہم بھی چاہتے یہ ہیں کہ ہم کو یہ ایک کام دعا کر دینا ہے، دوسرا کام واٹس ایپ پہ میسج سینڈ کر دینا ہے، شیئر، بس شیئر کر دو گا خلاص، شیئر کر دو سب ہو جاتا۔ ایسا شیئر کرنے سے سب ہونے والا رہتا تو پھر کیا تھا؟ عملی کام ہم کیا کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کس طرح ہم اس کو انجام دیں، کوئی بھی کام ہو۔ تو ذرا حضرات گرامی، یہ درس ہمیں دعوت دے رہا ہے اوپر استقامت، نیچے کی آیت، یہ دونوں آیتوں کو ملا کر میں عرض کروں، ترجمہ تو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب اس کے اوپر بات ہوتے ہیں۔ استقامت کس کو بولتے ہیں؟ استقامت یہ ایسا لفظ ہے جو سمجھنے کے لیے اس کا اپوزٹ دیکھیں گے۔ اپوزٹ کس کو بولتے ہیں؟ ضد۔ کوئی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی اپوزٹ کا سمجھنا اس لفظ کو سمجھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کسی مضبوط طاقتور آدمی کا سمجھانا مقصود ہے تو بولیں گے بزدل، ڈرپوک، کمزور، اس کا جو الٹا رہتا ہے نا اس کو طاقتور بولتے ہیں۔ آگے بات سمجھ۔ اسی طرح استقامت سمجھانا ہے تو بودا پن، ہلکا پن، جیسے کوئی ہوا چلے تو ہوا چلنے پر آپ دیکھتے ہیں تن کے کاغذات، ذرات ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، ان میں کوئی دم نہیں ہے اس لیے وہ اڑ رہے ہیں، لیکن اسی دوران آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک پتھر ہے یا کوئی ایک درخت ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہوا کے جھونکے اس کو ہلا تو رہے ہیں لیکن اکھاڑنے کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے نہ اکھڑنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی استقامت، مضبوطی۔ وہ جو مضبوطی ہے اس مضبوطی کی وجہ سے وہ اکھڑنے سے بچا ہوا ہے، پاؤں مضبوط ہیں اس کے۔ کسی آدمی کو آپ ڈھکل دیجئے گر جائے گا۔ کوئی پہلوان ہے وہ مضبوطی سے کھڑا ہو گیا، بولا ڈھک لو ڈھک لو۔ اب مضبوط آدمی جب پہلوان کھڑا ہو جائے مضبوطی کے ساتھ، اکیلا آدمی ہے، دو آدمی مل کے ڈھک لیا اس کو، ہلتا نہیں ہو جگہ پہ سے۔ اس کا جو ہلنا نہیں ہلنا یہ دونوں چیزیں بتا رہے ہیں، اگر ہل جائے تو پھر وہ تو ہو جائے، لیکن اگر وہ نہ ہلے، مضبوط ایسا کھڑے رہے، پوری قوت طاقت لگا کے اس کو ہلا نہیں سکتے آپ، وہ ہے مضبوطی، استقامت۔ ایک اور مثال لوں، ایک کیسوں سے پالا پڑا، اسلام ہم تک یوں ہی نہیں آ گیا۔ ایک ایسا دشمن خدا بھی تھا، نام بھی آیا ہے بعض کتابوں میں اس کا، ایسا مضبوط پہلوان تھا یہودیوں میں، دشمنان اسلام میں، کہ آپ اندازہ کیجئے، اس کی مثال بھی دی گئی، اتنا مضبوط تھا کہ اگر کسی جانور کے چمڑے کو نیچے بچھا دیا جاتا، اس پر وہ کھڑا ہو جاتا، چمڑا بچھا کر اس پہ کسی آدمی کو کھڑا کر دیجئے، اس کا چمڑا کھینچیے آپ تو کیا ہوگا؟ چمڑا کھینچا جائے گا، لہذا بندہ گر جائے گا۔ وہ اتنا مضبوط تھا، کہتے ہیں
کہ وہ کھینچے اگر اس کو تو کھینچتے کھینچتے وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن وہ بندہ ہٹتا نہیں تھا، اتنا مضبوط تھا. مثال دے دو خالی، ایسا کو بھی مولا کائنات نے پچھاڑ کے رکھ دیا. ہاں کیا تھا اس وقت؟ استقامت کا وہ انعام تھا. تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ استقامت، مضبوطی، معنی تو سمجھ میں آ گیا. کوئی چیز اس کو اپنے مقصد سے ہٹا نہ سکے، اس کو متزلزل نہ کر سکے. متزلزل یعنی زلزلہ. زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ حرکت. تو اپنے مقصد پہ آپ ڈٹے رہیں، کوئی چیز آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا نہ سکے. یہ تو لفظ کی تشریح ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کس کے بارے میں ہونا ہے یہ استقامت، کس چیز کے بارے میں ہونا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں دنیاوی معاملات میں کوئی غلط چیز کو پکڑ لے کے ہم بڑے اس پر ٹکے ہیں، رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، ٹکے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جا رہا، ٹکے ہیں، گھر تباہ ہو جا رہا، ٹکے ہیں، نہیں یہ تو نہیں چھوڑوں گا، ضد اس پہ نہیں رہنا ہے. ربنا اللہ، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ کو رب ماننا، اس کو رب کہہ کر اس کی خاطر ایسا جمے رہنا تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکنا. اس کی خاطر. اب ہلا نہیں سکنا مطلب جب آپ اس کے ہو گئے تو اس اور اس کے پیارے حبیب کے تعلیمات آپ کا نے اتنے رچ بس جانا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکنا. کس سے؟ اس سے منہ پلٹانے کی کوئی جرت نہیں کر سکنا. آج حالت ہماری کتنی بری ہے، ہم بات بات پہ پلٹ جا رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں اس ملک میں، اس ریاست میں، کہ جن کو نام کا مسلمان تو کہیں گے لیکن عملی میدان میں آپ دیکھیں گے وہ دشمنوں کا ہاتھ ملائے ہوئے ہیں اور کسی سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی سے کچھ اور فائدے اٹھا رہے ہیں، کچھ اور فائدے اٹھا رہے ہیں. ان کو دیکھ کے کئی لوگ بہک رہے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیے یہ استقامت کے خلاف ہے. جب آپ کبھی کسی چیز پر مضبوطی سے ٹھہرنا چاہتے ہیں تو یہ دستور ہے دنیا کا کہ انہیں آپ کو اکھاڑنا چاہتی ہے. آپ ٹھہرے رہیں، جمے رہیں. اس کے لیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہے، حضور کے متعلقین کی پیاری پیاری سیرتیں ہیں. حضرت ابو بکر کا انداز حکمرانی ہے، حضرت عمر کا انداز حکمرانی ہے. آپ دیکھیں خلفائے راشدین، حضرت عثمان، حضرت علی. پھر استقامت کی بات آئے تو مولا کائنات حق پر جمے رہے. دنیا کی کئی طاقتیں اکھاڑنا چاہیے، جمے رہے. پھر حضرت استقامت کی جب بات آئے نا تو استقامت کا بہت زیادہ تعلق، بہت آسانی سے سمجھانے کے لیے استقامت کیا ہوتی ہے. امام حسین کا نام استقامت ہے. کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ کو یہ دیتے، لالچ دیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن آپ نے اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اقدام کیا اور کہا اب میں پلٹوں گا نہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہوں دو، یہ استقامت. اگر آپ مکے ہی میں یا مدینے ہی میں رک جاتے، صرف بات اتنی سی تھی نا، اس سے کمپرومائز کر لیتے، دشمن خدا سے بات ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. نہیں، آپ نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں اٹھوں گا تو میرے خلاف آواز اٹھے گی، مجھے ستایا جائے گا، میرے مال، میرے جان، میرے اہل و عیال، میرے بچوں سب کے لیے خطرہ ہے. اس کے باوجود اٹھے. کیوں؟ آپ کے نزدیک یہ دو چیزوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ بچانے کی چیز دین تھا. اس لیے آپ نے دین کو بچانے کے لیے اس پر سے یہ سب چیزیں، شہر چھوڑا، در چھوڑا، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، جائیداد چھوڑی، اپنی سامنے دیکھا کہ آپ کے پیارے کٹ رہے ہیں، آپ کی خود جان جا رہی ہے، سب کچھ. اس کے باوجود آپ کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں آئی. یہ بہت گوارا لفظ ہے اردو کا. آپ کے پائے استقامت میں
کوئی جنبش نہیں آئی. مطلب آپ کے قدم اتنے مضبوط تھے اسلام کے تحفظ کے لیے کہ کوئی چیز نہ دھمکی آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکی، نہ کوئی لالچ آپ کے مقصد کو ہٹا سکی، نہ آپ کے سامنے آپ کے پورے ساتھیوں کا شہید ہو جانا آپ کو ہٹا سکا اپنے مقصد سے، نہ تو آپ کے سامنے آپ کے بچوں کا شہید ہونا، حتیٰ کہ آپ کے گود میں جو بچہ تھا اس کا شہید ہونا بھی آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکا. یہ ہے استقامت. اب رہا سوال، محرم تو ہے نہیں، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، جو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہمارا امتحان بھی چھوٹا ہے. امتحان تو ہے زندگی میں، ہم کو کیا کرنا ہے، استقامت کس پر. اب آتے ہیں آگے کی آیت پر. استقامت معلوم ہو گیا تو اب ہم کو دین سے جڑے رہنا ہے. دنیا کہیں گی آپ کو یہ کریں گے، آپ کو وہ کریں گے، آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، آپ کو وہاں سے نکال دیں گے، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، یہاں ہمارے پاس فی الحال نہیں ہو رہا ہے، اللہ حالات بہتر سے بہتر بنائے، دعا کریں گے، لیکن اس کے لیے اقدام کیا کر رہے ہیں. نارتھ میں دیکھیے خلاف اٹھے بلڈوز، مسجدوں کے، مدرسوں کے، خانخواہوں کے، بارگاہوں کے ذمہ داروں کا کیا حال ہے. جو چاپلوسی کر رہا انہیں بچا ہوا ہے، جو چاپلوسی کر رہا بچا ہوا ہے، جو ذرا تھوڑا اپنی استقامت کی بات کر رہا ہے گیا کام سے. تو یہ ایک طرح کا امتحان ہے. لیکن آج ہمارے لیے سب سے زیادہ فی الحال ہماری اپنی خواہشات سے لڑنا ہے. اپنے اندر کی جو خواہشات ہیں، کھانے کی خواہشات ہیں، کمانے کی خواہشات ہیں، بڑا آدمی بننے کی خواہشات ہیں، صاحب جائیداد ہونے کی خواہشات ہیں کہ میرا یہ ہو، میرا وہ ہو، میرا وہ ہو، میرا وہ ہو، میرا وہ. دینی اعتبار سے آپ کا کیا ہو اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. تو استقامت اس پر ہونا ہے. چنانچہ آخری آیت کا تھوڑا سا پیغام ہم سن لیتے ہیں. ومن احسن قولا، اور اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، دعوت دے. ظاہر ہے یہ کام پہلے نبی کیا کرتے تھے، اور جب امام الانبیاء کی رونق افروزی ہو گئی تو امام الانبیاء کے بعد تو کوئی اور نبی آنے والا نہیں. سرکار امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، ختم المرسلین ہیں. تو حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا باب مکمل، لیکن کام جاری ہے. اس کام کو انجام دیا حضور کے پیاروں نے، صحابہ نے، اہل بیت کے سرماؤں نے، پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے یہ خدمت انجام دی، دین کی طرف بلانا. کیا کیا؟ من دعا الی اللہ، جو کوئی دین کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. اللہ کی طرف بلانا اور خود نیک عمل کرنا، اور کہنا کہ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بس میں تو بس مسلمان ہوں. اب مسلمان کس کو بولتے؟ پہلے یہ بھی سن لیجیے. مسلمان، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان، مسلمان اس کو بولتے جو اسلام کو مانتا. اسلام کیا ہے؟ مسلم کیا ہے؟ اس کا اگر میننگ دیکھیں گے تو اس کا میننگ سن کے ہر کوئی اپنے آپ کو ٹٹولنا، میں مسلمان ہوں، بائی میننگ میں مسلمان ہوں. نام تو ہے ہمارا مسلمان، لیکن بائی میننگ جیسے کوئی کسی خاتون کو ایک لڑکا ہوا، بہت ہی اس کا رنگ سیاہ ہے، اور اس نے اس کا نام رکھ دیا چاند پاشا، مثال دے رہا ہوں. تو آپ بولے ارے بھائی کیا وہ نام میں اصل میں حقیقت میں کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے.
उसी तरह मुस्लिम हम अपना नाम महसूस करते हैं, मैं मुसलमान, आप मुसलमान, उन्हों मुसलमान। मुसलमान का मतलब क्या है, कभी सोचा आपने? मुसलमान का मतलब है अपनी विल को, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के सामने हवाले कर देना, झुक जाना, सरे तस्लीम खम कर देना, अल्लाह को अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा अहम मानकर अल्लाह का हुक्म इतना अहम कि मैं अल्लाह का हर हुक्म अपने हर ख्वाहिश से बड़ा समझता हूं। हजरत इब्राहिम के बारे में आया ना, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने फरमाया जब उसके रब ने कहा अस्लिम, क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के सामने अपना सरे तस्लीम खम कर दिया, झुका दिया, अपनी हर ख्वाहिश, हर मेरा हर मुतालिबा सब अल्लाह के, सबमिशन कहते हैं इंग्लिश में, इस्लाम का मतलब सबमिशन, हवाला कर देना अल्लाह ताला, अपना हर चीज अल्लाह के लिए हवाले कर देना। तो ये चीज आप देखिए, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, बेशक मैं मुसलमान हूं। तो यहां इस्तिकामत के साथ अब हमें इस पर गौर करना है कि अल्लाह की तरफ बुलाना है, आमाल खैर करना है और अपने आप को मोमिन साबित करना है, अल्लाह की तरफ बुलाना है। अब बोलेंगे ये तो मुफ्तियों का काम है, ये तो आलिमों का काम है, ये तो हाफिजों का काम है, आपने क्या मतलब? दर हकीकत ये एक ऐसी बात है जिस पर जरा तवज्जो दी जाए तो बहुत बड़े मसले हल हो सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि हर आदमी जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? इस बात के लिए नहीं कि वो खुद कुरान पढ़ ले, खुद समझ ले, उलट पढ़ लोगों को समझा दे, बस नेकी का रास्ता पकड़ा रहे मजबूती के साथ, कोई उसको हला ना सके उसमें, उस रास्ते पर उसकी अपनी मालूमात के मुताबिक कम से कम अपने दायरे में, भाई ये गलत है छोड़ दो, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने अहल-ओ-याल को समझाए कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, गलत को छोड़ देना है, सही को पकड़ लेना है। किसी आदमी को ये कहने के लिए कुरान का मुफस्सिर होना जरूरी नहीं है, जो जिसका लेवल है। हाँ, आलिम है तो वो अपने लेवल के हिसाब से करेंगे, मुफ्ती है तो वो अपने लेवल से करेंगे, मुहद्दिस है तो वो अपने लेवल से करेंगे। लेकिन आपके अंदर होता यह है, जब बंदा लोगों को नेकी की तरफ दावत देता है तो उसका पहला असर यह होता है कि उसको खुद को पहले दुरुस्त होना पड़ता। अगर उन्हें खुद दुरुस्त ना होकर दूसरों को नसीहतें करता फिरे तो लोग ये कहेंगे चलो मियां तुम पहले अपना तो सुधारो, बोलेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का असर भी नहीं होता। ये हर बंदे की जिम्मेदारी है, हर बाप की जिम्मेदारी अपने बेटों के बारे में बोले। अब अगर कोई बाप खुद दीन के अहकाम पर अमल से अपने आप को दूर रखे और बोले बच्चे तुम नेक बन जाओ, ये नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर बाप ने बेटे से कहा देखो बेटा 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ना, फजर नहीं छोड़ना, इशा तो रात में कितनी मसरूफियत हो जाए पढ़ना, ये बोल रहा है, खुद नहीं कर रहा। तो कोई बोलने वाला उसको बोलेगा साहब आप ही नहीं कर रहे। कुरान भी कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कुरान भी कहता है तामुरून अन्नास, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म करते हो, खुद अपने आप को भूल जाते हो इस बारे में। तो इस तरह हर बंदे को अपने हद तक, उसके अपने सर्कल के तक नेक बनना है और नेकी को फैलाने के लिए भाई ये गलत है। खुद नेक रहकर बोलेगा तो बोले आओ भाई नो भी नहीं करते। एक साहब जर्दे का, भारी जर्दे का पान खाते, गुटखा खाते हैं, मिसाल दे रहा हूं, गुटखा खाते हैं, गुटखा खुद खा रहे हैं, बेटे को बोल रहे हैं देख बेटे गुटखा नको खा,
یا محلے والوں دیکھو میاں گٹکا کھانا بری بات ہے، تو کوئی بھی یہ بولیں گا جی حضرت آپ تو چھوڑو پہلے، آپ تو چھوڑو پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نیک کام کی طرف آپ بلانے والے بنیں گے اپنی لیول کے مطابق، تو سب سے پہلے خود آپ اپنے آپ کو سدھاریں گے. یہ سب سے بڑا چینج ہوتا ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، فجر بہت سارے ہمارے پاس کالج وغیرہ میں بھی لوگ پیرنٹس آتے ہیں، کیا بولنا صاحب دعا کریے بچے کا، آتے فجر پڑھو بول تو پڑھتا نہیں، سنتا نہیں، کیا کرنا. اب وہ بچے کے سامنے پہلے پوچھتے تھے، اب نہیں پوچھ رہے ہم لوگ. بچہ ہٹے بات بولتے صاحب آپ اتنا بول رہے تھے فجر پڑھو بول کے، آپ اٹھتے فجر کو؟ نہیں صاحب اب رات میں دیر سے آتے نا. آپ نہیں اٹھیں گے بچے اٹھے تو کہاں سے اٹھتا ہوں؟ فرشتہ ہیں آپ، انسان نہیں فرشتہ. پہلے سامنے پوچھتے تھے تو خود پھنس جاتے تھے لوگ. ارے نہیں صاحب نہیں ابا اتنے اٹھتے بول رہا ہوں، ختم برخاست. ابا نہیں اٹھے تو بیٹے کو کیسا ہو سکتے؟ پتا چلا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو دین رکھا ہے وہ دین صرف زبان کی حد تک نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا نمونہ بنایا، شان کے ساتھ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی پاک کی، رسول پاک کی حیات مبارکہ ایک بہترین نمونہ ہے. میرے آقا یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو میں گھر میں رہوں گا. حضور کی طبیعت ناساز ہے اور چلنا دشوار ہے، تب بھی ایک طرف حضرت عباس ہیں ایک طرف حضرت علی ہیں، دونوں کے سہارے سے پیر پوری طرح اٹھ نہیں رہا ہے، ناتوانی ہے، اس کے باوجود مسجد تشریف لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں صرف تمہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، جب تک مجھے موقع ہوتا ہے میں خود نماز کے لیے عملاً آ کے بتاتا ہوں. یہ ہے صاحب. تو ہم کیا کر رہے ہیں اب ان سب باتوں کے ساتھ؟ اچھائی کی لوگوں کی طرف بات پہنچاتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے. کب تک؟ ایک صاحب بول بول کے تھک گیا، صاحب بگڑ گیا بچہ، نوجوان بگڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا، دوستاں بگاڑ دیے، وہ بگاڑ دیے. بگڑنے سے پہلے سمجھاتے تو. دیکھیے اسلام کا جو سسٹم ہے آپ کو معلوم ہے، 7 سال ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو اس کو، روزے رکھاؤ اس کو. یہ سب کیوں ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آدمی دوسروں کو اچھائی کی طرف بلائے، خود نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار. اب دیکھیے میں محسوس کرا کہ مسجد میں اب درس ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، دینے والا دے رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں. اس دوران اب بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا ہم کو. کوئی بچہ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے، جن کو آداب معلوم ہے جن کو آداب معلوم نہیں ہے، کلاس میں بھی آ کے بڑھ جاتے ہیں، کبھی جمعے میں آ کے بڑھ جاتے ہیں، درس میں بھی آ کے بڑھاتے ہیں. نام لے کے بولنا غلط ہے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے منہ میں چنگم رہتا ہے، چاپ کے آگے بڑھتے سامنے. ادب کے خلاف ہے، چنگم چاپتے ہوئے بیٹھنا ادب کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں کیسی ہوں گی؟ اگر والد چاہیں گے تو بیٹا تو چاہیں گے، والد نہیں روکیں گے. اب یہ والد کی طرف سے ذمہ داری ہے بچے کی، بیٹے یہ کام ایسا کرتے، اس کو سمجھانا، یہ اس کی ذمہ داری. دین سر پر ٹوپی پہنے بغیر آ کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہو جاتی بھائی. سر پہ ٹوپی کی بات کیا، اگر نہیں ہے آپ کنے کرتا بھی نہیں ہے تو چلتا، بنیان بھی نہیں ہے تو اوپر کا حصہ کھلا رہا تو بھی نماز ہو جاتی. صرف بمبی سے لے کے گھٹنوں تک چھپا لیے تو نماز میں کافی ہے. لیکن کیوں نہیں پڑھتے آپ ایسا؟ نہیں وہ تہذیب کے خلاف ہے. تو آپ بنیان بھی پہنیں گے، شرٹ بھی پہنیں گے، اور اگر اچھا اس کے اوپر ایک واسکوٹ بھی پہنیں گے، لیکن ٹوپی پہننے کو کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ارے کیا صاحب آپ تو ٹوپی کے پیچھے پڑے. بات ٹوپی کے پیچھے کی نہیں ہے، وہ بچپن سے جو کہتے تھے نا ہمارے بزرگ، ایک ٹانکا 9 ٹانکے سے بہتر ہے. سنیں آپ، ایک ٹانکا 9 ٹانکے سے بہتر ہے. انگلش میں بولتے ہیں اس کو اسٹچ ان ٹائم سیو 9 بولتے. اگر کہیں سے کوئی
پھٹ رہا ہے تو ایک ذرا ایک ٹانکے کا اتنا پھٹا ہے وہیں سیدھے اس کو ایک ٹانکے میں صحیح ہو جائے گا وہ. اگر آپ ایک ٹانکے پہ نہیں سیں گے تو پھٹتے پھٹتے 9 ٹانکوں تک چلیں گا انہیں. اسٹچ ان ٹائم سیو 9 9 ٹانکوں سے بجائے 9 ٹانکے لگانے کو ٹائم بھی زیادہ رہیں گا, پھٹیں گا بھی زیادہ, سوئی بھی لگیں گی, تاگا بھی لگیں گا. ایک واقعہ میں سیدھو پھٹنے سے بچ جائے گا. بہت بڑی بات چھوٹے میں سمجھا دیے بڑے لوگ. ہمارے ابا حضور کیا بات تھی کہ حضرت کے سامنے اگر کوئی ننگے سے رہا تو حضرت فون کر دے رہے, کیوں جی ٹوپی نہیں پہنے, ٹوپی پہنو, ہمارے سامنے جو ٹوپی پہن کے آنا. کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی خیال آتا تھا ارے بھائی ٹوپی پہننا کوئی ایسا فرض تو نہیں, لازم تو نہیں ہے, لوگوں کو تربیت تو کرنا چاہیے. لیکن کبھی خیال آتا تھا کہ حضرت قبلہ ان کو بول دیے لیکن اپن ٹوپیاں سے ڈھا کے رکھیں گے نہیں. آج سمجھ میں آ رہا حضرت قبلہ کا وہ ٹوپی پہ روکنا ایک ٹانکا تھا, وہ ایک ٹانکا تھا. وہ ایک ٹانکا نہیں دیکھنے والے بولے رہندو خالی ٹوپی چلا, وہ ایک ٹانکے سے 9 ٹانکے ہو گئے. اب دیکھیے آپ حالت کیا ہے. وہ ٹوپی پہنے تو انہیں صبر تھا, ٹوپی اتری اس کے بعد بالوں کا کیسا عالم ہو رہا, کیسی کٹنگ ہو رہی, اس کے بعد وہاں سے بگڑا نکلا تو ٹی شرٹ پہ کیا کیا آ جا رہا, اس کے کتنے ٹی شرٹاں پھٹے ہوئے ہیں, کتنے پینٹاں پھٹے ہوئے, کتنے گھٹنے دکھ رہے ہیں, کتنے رانا دکھ رہے ہیں, کتنے ٹخنے دکھ رہے ہیں, سب معلوم ہے آپ. وہ ٹوپی پہ روک دیتے تو, وہ ٹوپی پہ روکنا, وہ ایک وقت پہ روکنا. تو صاحب یہ ہیں, یہ تربیت ہے. یہ تربیت خالی دعا کر لیا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے, نیک اللہ ہی بنانے والا ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس کے واسطے معاشرے میں. اب چلتے چلتے ہم آگے اپنے اختتام کی طرف بات ختم کر رہا ہوں. یہ ذمہ داری, استقامت, جو چیز چن لیے اس پہ ٹائٹ رہنا, کچھ ہو جائے, مشکل آئے, مصیبت آئے, پریشانی آئے, خوش آئے, نہیں صاحب یہ ہے صحیح ہے, اس پر جمے رہنا ہے ہمیں. مرنا اسی پہ ہے, مرنا اسی پہ ہے. اتنا سب کچھ علم پھیل رہا ہے. ارے رے 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 رے, پہلے جو کتاب کو خریدنے کے آتے یہاں سے وہاں جانا پڑتا تھا, وہ سیکنڈوں میں PDF پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اتنا علم پھیل رہا. حدیثاں تو پہلے کوئی اتنا سنتا نہیں تھا, اخبار میں کبھی پڑھی اور اخبار میں حدیث ہی بولتے تھے. اب تو ہر سیکنڈ میں کھولے تو واٹس ایپ پہ ہر گروپ پہ 10 حدیثاں ہیں. عمل کیا ہو رہا, بہت پھیل رہا علم. بیان پہلے کوئی مسجدوں میں بیان نہیں ہوتا تھا, بہت کم مسجدوں میں بیان ہوتا تھا. ہر مسجد میں بیان ہو رہا. کون سی ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ میں بیان نہیں ہو رہا؟ بیانہ ہو رہی, کتاباں ہو رہی, خطاباں ہو رہی, تقریراں ہو رہی, گشتاں ہو رہی. پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اولڈ سٹی میں ہر 8 دن میں 2 مرڈراں ہو رہی, مارنے والا بھی مسلمان, مرنے والا بھی مسلمان. کون بولنا یہ, کس کو بولنا یہ جا کے؟ پھر آج 24 ہے, آج 24 ہے. دیکھیے آپ, یہ سب کچھ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے خاموشی کے ساتھ. ہمارا معاشرہ, ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں. اپنی ذمہ داری ہم کو نبھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بس یہی کرنا ہے, اچھی بات کرنا ہے, استقامت پہ رہ کر وہ کام کرنا ہے, اچھائی کی طرف بلانا ہے, پیار سے, سختی سے, خود اچھا عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے. آج 24 تاریخ ہے, کل 25 تاریخ ہے. میرے کو بزرگوں سے یہ شکایت نہیں کہ یہ لوگ ایسی کوئی نامناسب باتیں کرتے ہوں گے, لیکن ہمارا نوجوان معاشرہ, بہت سارے نوجوان کیا ہو رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ غیروں کے تہواروں میں شریک ہو کر اپنا ایمان تباہ کر. کل 25 ہے, کرسمس منانے والے آپ دیکھ لیجئے, جو بھی جہاں بھی جس انداز سے بھی منا رہے ہیں, کرسمس کیک کاٹ رہے ہیں, کرسمس پارٹیاں منا رہے ہیں, صاحب اس سے اپنا کیا تعلق ہے؟ یہ بولیں گے آپ, میں بھی وہی چاہ رہا ہوں, اس سے اپنا کیا تعلق ہے؟ لیکن کتنے کرسمس پارٹیز میں مسلمان لڑکے شریک ہو رہے ہیں, لڑکے تو لڑکے, لڑکیاں شریک ہو رہی ہیں, کرسمس کیک کاٹے جا رہے ہیں, کرسمس گفٹ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. وہ ہو گیا, یہ چلتا شروع یہاں سے, یہ پورا 1 ہفتہ دبائی کا ہے. کرسمس کے بعد نیو ایئر آتا. کس کا نیو ایئر ہے؟
کس کا نیو ایئر ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے اپنے خاندانوں میں دیکھ لیجئے، آپ کے اپنے مل جمل دیکھیے، کرسمس میں نہیں تو آگے ہوتا ہیپی نیو ایئر کیک. ہمارے مسلمان بڑی بڑی بیکریاں چلانے والے بولتے ہیں نیو ایئر کیک اویلیبل ہیئر، اسپیشل کیک. کیا ہے ہمارا، کیا تعلق ہے صاحب نیو ایئر کیک سے؟ وہ کیک ابھی کھانا فرض ہے ہمارے اوپر. کھاؤ نا صاحب، کھانا ہے تو نومبر تک کھا لو، دسمبر کی 15 تک کھا لو، 20 تک کھا لو. نہیں، جب ہی کھانا ہو. ایک ادھر، دوسرا اسکولوں سے اپریشیٹ ہوتا سالگرہ کے نام پر، نیو ایئر کے نام پر. نہیں، وہ بچے کی خوشی ہے، وہ بچے کی خوشی دے گا تو انہیں جا رہا پھسل رہا. یہ جتنے آج ہم جو کیسے سن رہے ہیں، بچے پھسل جا رہے ہیں، بچیاں پھسل جا رہی ہیں، یہ ایک دم نہیں پھسل رہی. یہ ہلو ہلو آ رہا تھا، یہ زلزلہ، یہ طوفان آ رہا تھا، ہلو ہلو ہمارے اسکولوں سے گھس رہا تھا. گھستے ہوئے ان کے بچوں کو ان کو ماحول نہیں ملا، ادھر کا مل گیا، نکل گئے وہاں، ختم. اوپر سے برقع پہنا دیے، سمجھے ہم بچی کو اپنی بنا کے رکھے، اندر سے پوری اڑے انہیں. ادھر بچے کو بولے چل رہے جمعے کو پڑھ، ارے جمعے کو اسکول میں نہیں چھوڑے، جان دو ٹھیک ہے خلاص. اسکول میں جھڑے گا انہیں، جمعہ پڑھائی سے نہیں. بھاری اسکول ہے، ارے اتنی فیس بھر رہے ہیں وہاں پہ، پیسے ہیں نماز ہے میں، چلو جاؤ بعد میں پڑھ لیں گے نماز، پر جاؤ. ٹائم پہ نماز پڑھاتے اس کو تو اس کے دل میں رہتا تھا نماز کیا ہے. نہیں ہو رہا صاحب. اب گیا انہیں، اس کے بعد جیزس کرائسٹ. کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے، سبوں نہیں ہزاروں نام مسلمانوں کا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کئیوں کرسچن ہو چکے ہیں، کئیوں ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، دہری ہو چکے ہیں، بگڑ گئے ہیں، خدا کو نہیں مانتے. ہم کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آپس میں یہ یہ خلاص. تو دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں، حضرات محترم، یہ ذمہ داری ہے ہماری، صرف میری نہیں ہے، صرف معمولت کی نہیں ہے، صرف حضرت کی، سب کی ہے. ہر بندے کی یہ ذمہ داری اپنے طور پر. کوئی بندہ خود سے مفتی نہ بن جائے، بلکہ اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کرے. دینی اعتبار سے وہ کتنا مضبوط ہے. دنیا میں تو صاحب کتنا بھی رہے تو جانے سے، لیکن جانے سے پہلے دین کو مضبوط کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ارے پیسے دیے نا، پیسے خراب ہو جائیں گے، لہذا پیسے خراب نہیں ہونا، ادھر کی چکر میں نماز خراب کر دے رہے، ادھر کی چکر میں حیا خراب ہو جا رہی، ادھر کی چکر میں دین خراب ہو جا رہا. اب بابا تو بولتے بولتے اس کا کیا ہوتے، بابا ذرا ہلو کمزور ہوتے، بیٹا دمدار ہوتا، طاقت آتی، جم کو جاتا، تھوڑے پیسے کماتا. اب اس کے بعد بابا کم کماتے، بیٹا زیادہ کماتا، بابا زیادہ نہیں بول سکتے، اسے زیادہ بولنے لگے تو ہاں میں کما رہا ہوں نا، چلو ٹھنڈے ہو گئے خلاص. یہ حال ہے. بیٹیاں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹے کما رہے نہیں، بیٹیاں پڑھ لکھ کے کمانے جا رہی، اب انہیں کما کے لا کے پیسے ڈال دے رہی گھر میں. اما بابا بڈھے ہو گئے، کمزور، اللہ بول رہے ہیں اب بیٹی کو زیادہ کچھ بولے، بیٹے تم کس سے بات کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، بولے تو بیٹی اب کما کے لائیں گی نہیں، پیسے آئیں گے نہیں، لہذا ادھر چلنے دو، ان کا گھر چل رہا. اس کے بعد انہیں بھی چلتے پھرتے نظر آگے ختم. آپ دیکھیے جو کیسز ایسے ہو رہے ہیں، ان کیسز کے اندر ذرا گہرائی سے جائزہ لی تو یہ حال ہے. میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے لوگوں ہی میں ایسے لوگ ہیں، نہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پر ہم کو نظر رکھنی، نہیں رکھ رہے، ماں باپ نہیں رکھ رہے تو دوسرے کیا کریں گے، بہرحال یہ تو کرسمس ہے یا آنے والے دنوں میں نیو ایئر ہے. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان کے طور طریقوں سے جس قدر ہو سکے بچائیے، جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں. مجبور کوئی بندہ کام کر رہا کسی جگہ، اب انہیں بول دیا کہ بھئی اگر تم نہیں آئے تو نوکری نکال دیتا ہوں، تھوڑی بہت دل سے ملامت کرتے ہوئے تھوڑا شریک ہو کے آ جا رہا، یہ بات الگ ہے. لیکن بورے کو انوالو ہو رہا، گھر میں لا کے کرسمس کا تبرک کھلا رہا انہیں، گھر میں لا کے، ہاں گھر میں لا کے کیک کاٹ رہا. کیا بولے تو نیو ایئر کیک، کہیں کو بیوی بول رہی تو بولا یہ ہمارا کام نہیں ہے، تب کو ضرورت نہیں ہے. ایسی ہے تو جنوری گزرنے کے بعد 15 جنوری بلا کے کھلائیں گے، 26 جنوری کا کیک کاٹو، وہ کاٹ سکتے ہیں آپ، وہ لا کے کیک کاٹ لو. لیکن
کیا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے مذہبی رسوم سے ہم کو الگ ہونا ہے. ایک ہے مذہبی، ایک ہے سوشل. تو مذہبی رسوم سے کرسمس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بولیں گے نہیں صاحب، ہم بعض لوگ بول رہے ہیں چلیے ان کے حالات ہیں، وہ جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں، دنیا میں کسی جگہ ہو رہا ہوگا. نہیں صاحب، ہم جیسا میلاد النبی مناتے ہیں نا ویسا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی مناتے ہو، کیا غلط ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بہت بڑی یہ گڑبڑ ہے. یہاں پہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جہاں انگریزی ممالک ہیں وہاں جا کے صرف ان کو قریب کرنے کے لیے اگر ایسا کوئی کر رہے ہیں تو ان کا اپنا عمل ہو سکتا ہے. لیکن ہم جہاں میجورٹی میں رہتے ہیں اتنے اپنا ماحول کیوں ہم خراب کر رہے ہیں؟ نیو ایئر کیک نہیں، اوائڈ کریے اس سے. آپ کو میرا کٹرتا نظر آئیں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے. نیو ایئر کیک مت لائیے، ہیپی نیو ایئر مت بولیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. ایک طوفان بدتمیزی ہے. ابھی آنے والے نیو ایئر، ابھی تو کل کرسمس ہے، آنے والے اتوار کو ہم دیکھیں گے. بہرحال یہ سب گفتگو ہوتی رہے گی. اپنے آپ کو جب تک ہم نہیں چاہیں گے کوئی چینج نہیں ہو سکتا. خالی ہماری جمعے کی نماز ثواب کا ذریعہ، درس خالی ثواب کا ذریعہ بولے تو ہماری زندگی میں چینج نہیں آ سکتا. زندگیوں میں، سوچ میں، فکر میں، تھنکنگ میں چینج آنا تو ہم اپنے آپ کو اسلام کی طرف بڑھنا، راغب ہونا، اللہ کی طرف راغب ہونا. ہمارا جہاں مجبوری ہے وہ سب کی چیزیں الگ الگ معاملات رہتے ہیں، لیکن مجبوری نہیں ہے تو بھی ہم غیر ضروری ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لے رہے ہیں. اب یہ تو خیر کرسمس آیا، آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ دوسروں کے فیسٹیولز میں شریک ہونے کی چکر میں کیا کیا کچھ کر دے رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو کرسچنوں کا ہے. دوسرے لوگ وہ پنڈالاں جب سجتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے پولی ہارا کھانے چلے جا رہے ہیں. پولی ہارا، ارے مزے کرا تھا پولی ہارا. تو بس اس وقت ایک ہی بات کہوں گا، بہت نہ ان کا فیسٹیول، نہ ان کا فیسٹیول، نہ ان کی فیسٹیول. ایک حدیث پاک مشہور ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. اس حدیث کو لا کے لوگ اکثر کیا کرتے، فٹ کر دیتے. کچھ بھی کرے گی، کچھ بھی کرے گی، فٹ کرنے کی نہیں ہے. کم سے کم ایسے کام جو غیروں کے مذہبی نوعیت کے ہیں، ان مذہبی کاموں کو اختیار کرنے والوں کے لیے تو یہ برابر فٹ ہوتی، برابر فٹ ہوتی. اس لیے اپنے آپ کو ان سے الگ رکھنا ہے. اور جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، نہ اپنے بچے بچ سکتے ہیں، نہ اپنی بچیاں بچ سکتی ہیں. فکر ہر کسی کو فکر ہونا چاہیے. فکر کرنے کو صرف لیڈر ہی نہیں ہے، صرف عالم ہی نہیں ہے، صرف مفتی ہی نہیں ہے. فکر ہر بندہ کرنا، آپ اپنی فکر کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں وہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کوشش کے ذریعے ہم اپنا ایمان بھی بچا سکیں اور اپنا عقیدہ بھی بچا سکیں. سردی کے دن چل رہے ہیں، فجر میں اٹھنا تو لوگوں کو دشوار ہو رہا ہے، لیکن جب کہیں ہم کسی ایسی جگہ جہاں مزہ ہے، شیطانیت ہے، تو وہاں پہ نہ سردی روکتی نہ گرمی روکتی. تو اب اپنے آپ کو اسلام کے استقامت، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ان چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اسلام کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے. بہرحال حدیث پاک کو آپ سن لیے. اب ایک فقہی مسئلہ سماعت فرما لیجئے. میں نے یہ مسئلہ کئی مرتبہ بتایا ہے، لیکن پھر بھی اس پر بار بار بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر 2-4 دن میں ایک مرتبہ ایسا منظر میری نظر میں آ جاتا ہے کہ لوگ وضو جب کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت میں ناک میں پانی چڑھانے کی جب باری آتی ہے تو لیفٹ ہینڈ سے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں. بعض لوگ جن کو معلوم نہیں ہوتا، بڑے بڑے لوگوں کے ہم رسول ایک صاحب سفید داڑھی، ان کوئی نہیں بتایا ان کو آج تک. پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم بتاتے تو لوگ جو ہے جی ارے جاؤ صاحب اپنا کام کرو بولتے، لیکن اب الحمدللہ کم سے کم ہماری صورت شکل دیکھ کے نہیں بیٹے ایسا نہیں، سن تو لے رہے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے بائیں ہاتھ کو استعمال ضرور کرنا ہے، لیکن ناک میں پانی چڑھانے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال نہیں کریں گے. داہنے ہاتھ کا چلو بنا کر ناک میں پانی چڑھائیں گے. جب یہ حصہ ہمارا سافٹ ہو جائے گا پانی سے اور پانی اس میں آنے لگا، تو اس کے بعد یہاں اندر کی جو گندگی ہے اس گندگی کو نکالنے کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کیجیے. آپ بائیں ہاتھ کی انگلی کو استعمال کیجیے اور
ناک کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کیجیے، لیکن پانی چڑھانا سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ دکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، ارے کیا غلط کہا صاحب انہیں ناک میں چڑھانا، یہ بھی تو ہاتھ اس کا ہو۔ میرے آقا کے ارشادات یہ ہیں کہ اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرو اور جو صاف ستھرائی کا کام ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے کرو۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کھانا کھاتے وقت میں ہاتھ دھوتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہی ٹشو پیپر سے پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں، کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ دھونے کے بعد پہنچنے کی ضرورت نہیں، آپ ایسے کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں گے تب آپ ہاتھ پوچھیں گے۔ چلیے آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور ہمارے بزرگوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما، تاکہ قوم کی اور ملت کی جو فکر ہے سب کے دلوں میں پیدا ہو، اور ایمان میں مضبوطی، اسلام پر ہمارا چلنا اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا، اور استقامت پر ہی ایمان کی موت کا نصیب ہونا ہمارا مقدر بن جائے، اور ہماری نسل، نوجوان نسل، لڑکے لڑکیوں جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، بے ادبی کا، بدتمیزی کا، بے ترتیبی کا، بے تربیتی کا شکار ہو رہے ہیں، مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی طرح سے ان کو سیدھے راستے پر لا سکیں، اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم دائم رکھ، حلال اور حرام کے درمیان فرق سمجھنے، اچھے اور برے کے درمیان فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اور حلال کو اختیار کرنے اور حرام اور برائی کو، مکروہ چیزوں کو، گندی باتوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے مقدر میں اچھے لوگوں کی صحبت رکھ دے مولا، نیک لوگوں کی صحبت و سنگت ہمیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے امام حضرت کی اجازت سے کہ ہمارا یہ درس شروع ہو کے تقریباً 2 سال ہونے آ رہا ہے، اور اس درس کے آغاز سے ہی ہم مختلف موضوعات پر بیان کر رہے ہیں۔ اب پچھلے زمانے میں طے کیا گیا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کو ہم سلسلے وار تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب انشاءاللہ العزیز آنے والا اتوار بھی دسمبر میں آنے والا ہے، لیکن جنوری کا جو پہلا اتوار ہوگا اس پہلے اتوار سے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کی شروع سے بالکل سورہ فاتحہ سے درس تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ اپنے احباب میں بھی اس کا اعلان کر دیجئے۔ الگ الگ آیتوں پہ جو بیان ہو رہا تھا اب سلسلے وار تفسیر انشاءاللہ تعالی 2024 کے پہلے اتوار سے انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور حضرت قبلہ کی روحانی سرپرستی اور ان بزرگوں کی، میرے برادران کی سرپرستی میں یہ کام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ کھڑے ہو جائیے سر آپ۔